السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اطاعت اور اسلام کی حالت پر موت آئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا معنی قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ فَقَدْ رَحِمْتَ، جس کو اے اللہ تو نے برائیوں سے بچا لیا تو تو نے اس پر اپنی بہت ہی رحمت کی ہے۔ تو تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، رک جانا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا جو قیامت والے دن انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اور شریعت میں اس کا اصطلاحی معنی، تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے اور بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہوئے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا محل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، انسان کے ارادے میں تقوی ہوتا ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو وہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت والے دن انسان کا مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ کام آئے گا جو سلامتی والا دل ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے بھری ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے وہ بچنے والا انسان ہوگا، اور اس میں ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ قرآن مجید میں تقوی کا بہت ہی ذکر آیا ہے، اس سے کیا مراد؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھانے کے لیے یہ پوچھا، کیا آپ ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے جو کانٹوں والا راستہ ہو، جھاڑیوں والا راستہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، ایسا سفر میں ایسا ہوا ہے۔ فرمایا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے کپڑوں کو سکیڑ کر وہاں سے گزر گیا، اس راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، کانٹوں سے بچاتے ہوئے میں وہاں سے گزر گیا۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ یہی کیا ہے؟ تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا گزارے۔ زندگی کے موڑ میں آپ کو جو ہے کئی ایک ایسی جگہ آپ کے سامنے آئیں گی جو گناہ والی ہوں گی، لوگ آپ کو اکسائیں گے، تو لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آپ نے ان سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ تقوی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بذات خود سوال پوچھتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کثرت سے اس کا استعمال آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت ہی زیادہ اس کا بیان آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا مقصد یہ بتلایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقین بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے اور نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے تزکیہ نفس کے لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تقوی تمہارا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے انسان کی نیت کیا ہے، دل میں کیا ہے، انسان چاہتا ہے کیا ہے، انسان کی رضا کیا ہے، کس کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے یا انسانوں کی رضا مطلوب ہے؟ تو یہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر حج کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز جو ہے فحاشی سے، برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو جو ہے برائیوں سے روکنے والی ہے۔ اس کا مفسرین نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک خبریہ واقعہ ہے، یعنی اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے۔ اے انسان تو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور تو گناہوں سے نہیں باز آتا، تو گناہوں سے نہیں رکتا، فحاشی اور برائی کے کاموں سے تو کیوں نہیں رکتا، تو نمازی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ معنی اس کا مفہوم یہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان للمتقین مفازا، قیامت والے دن کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو متقین ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اعمال متقین لوگوں کے قبول فرمائے گا، ان کے اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول تقوی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے پہلے اہل قرآ کا، بستی والوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو قوم نوح تھی، قوم لوط، قوم شعیب، قوم سمود، ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے، اگر یہ اپنے انبیاء کی بات کو مان لیتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، ان کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر سے بہتر ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی وجہ سے انسان کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ اس کے لیے مہیا فرماتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، روزی وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں سے اس انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، انسان نے وہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے اصلاح کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، جو روزوں کا مین مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسرے ساتھیوں کی بھی اصلاح کریں۔ روزہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، فحاشی سے دور رکھتا ہے۔ روزے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان
کھانے پینے سے رک جائے، نہیں، روزے کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے، فحاشیوں سے بھی دور رکھے۔ زبان کا روزہ بھی ہو، انسان جھوٹ نہ بولے، منہ کے ذریعے سے حرام نہ کھائے۔ آنکھ کا روزہ ہو، انسان آنکھ کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ دیکھے۔ کان کا روزہ ہو کہ انسان بری چیزوں کو نہ سنے۔ پاؤں کا روزہ ہو کہ پاؤں کو برائیوں کی طرف نہ لے کر جائے۔ ان چیزوں کا روزہ بھی ہونا لازمی چیز ہے۔ انسان کی اندرونی جو نیت ہے، دل ہے، اس کا بھی روزہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ مین اصل تقویٰ یہ ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں کا لازمی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ کتنا یعنی عظیم اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جن چیزوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔